اس کے بعد آرٹیکلز آتے ہیں پرنسپل آف پالیسیز کے، جس میں کہ ڈفرنٹ قسم کی رائٹس پاکستانیوں کو دیے گئے ہیں، جو کہ ایک لمبی لسٹ ہے جو ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے ہم بات کریں گے، کیونکہ پرنسپل آف پالیسیز ایک ایسا چیپٹر ہے جس کو ایڈ تو کر دیا گیا کانسٹیٹیوشن میں، ساتھ ہی کچھ قوانین، ساتھ ہی کچھ ججمنٹس ایسی آ گئی کہ جی یہ جوڈیشیبل نہیں ہے، یہ ہم اس کو گورنمنٹ کو کہہ نہیں سکتے کہ جی آپ پرنسپل آف پالیسیز کے تحت رائٹس پاکستانیوں کو پرووائڈ کریں، کیونکہ جی ریسورسز نہیں ہیں۔ سر اگر ٹیبل پہ کھانا نہیں ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو کھانا دیا جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیبل پہ کھانا نہیں ہے تو بچوں کو نہیں مل سکتا، لیکن جب یہ کام ہو رہا ہو کہ کل کے دن جو بچوں نے کھانا کھانا ہے اور آج کے دن ٹیبل پہ اس کو ڈسٹرائے کر دیا جائے، مس مینجمنٹ آف ریسورسز، اس طریقے سے ڈسٹرائے کر دیے کل کے بچوں کے لیے کھانا نہ بچے، تو یہ لیگلی، مجھے تو اس کو ٹرم نہیں آتی، جوڈیشیبل ہے یا جوڈیشیل ہے، کہ اس کے اوپر کورٹس کو آواز اٹھانی چاہیے، سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ پرنسپل آف پالیسیز کے تحت فنڈامنٹل رائٹس اپلیکیبل ہوں گے، چیلنجیبل ہوں گے کورٹس میں، اگر وہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہمارے اسٹیٹ آرگنز ہیں ان اکنامک ریسورسز کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں جن کی وجہ سے کل ہمارے بچوں نے کھانا کھانا تھا۔ میں مثال دیتا ہوں ناظرین، ایک گھر ہے، اس کا کرایہ آتا ہے، اگر وہ گھر ڈسٹرائے کر دیں گے تو آنے والے بچوں کو اس کا کرایہ نہیں آئے گا۔ سو سچویشن یہ ہے کہ اس گھر کو رینوویٹ کر دیں گے تو آنے والے وقت میں کرایہ بہتر آئے گا، اس گھر کو بنجر کر دیں گے آنے والے وقت میں کرایہ نہیں آئے گا۔ سو پرنسپل آف پالیسیز کے تحت جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کے تحت اگر ہماری پالیسیز آنے والی نسلوں کے لیے اکنامک ریسورسز کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، تو یہ بھی ہماری کورٹس کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم کون سے ایکشن لیں، کس طریقے سے لیگل فریم ورک کو کمپلیٹ کریں کہ ہمارے اکنامک ریسورسز تباہ و برباد ہونا بند ہو جائیں، بلکہ ہمارے جو اکنامک ریسورسز ہیں لائبلٹی کی بجائے ایسٹ بن جائیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو اگر ہنر دے دیا، پڑھا دیا، اپرچونٹیز دے دی تو وہ ایسٹ ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو بگاڑ دیا تو وہ لائبلٹی ہے، اگر ہم نے اپنے ریسورسز کو بنا لیا تو وہ ایسٹ ہے، اگر ہم نے اپنے ریسورسز کو بگاڑ دیا تو وہ لائبلٹی ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں پرنسپل آف پالیسیز کے تحت جو چیپٹر ہے وہ کلیئر کٹ کہتا ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اب جب لیکن گورنمنٹ آف پاکستان اگر اکنامک ریسورسز ڈسٹرائے کر رہی ہے پالیسیز کے تحت، تو اس کے تحت کسی نہ کسی کو تو آواز اٹھانی ہے تاکہ ہم جو کریش کی طرف بڑھ رہے ہیں اسے بچ سکیں۔ نئی گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کے لیے یہ ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ لیگل فریم ورک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ سٹیپس لیں، اور یہ جو آرٹیکلز کی وائلیشن ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشن کے، ان وائلیشن سے باہر آئیں۔ چونکہ ہمارے لیگل ڈپارٹمنٹ میں جو اکانومسٹ ہیں وہ بہت کم لائرز ہیں، میں حاضر ہوں اس کام کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے ایکسپلائٹیشن بڑھ رہی ہے۔ ہمیں اپنے ملک کو کریش سے بچانا ہے تو لیگل فریم ورک کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں کوئی سوال ہو، کوئی جواب ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کنسلٹیٹو پروسیس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یو آر مور دین ویلکم ٹو بی پارٹ آف آور پروگرام۔